ناول پچھتاوا زندگی بھر کا قسط نمبر 24۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوشی رقص کر رہی تھی وہاں اب پریشانی جھلک رہی تھی۔ رخسانہ، افتخار، حارث، فاطمہ سمیت باقی گھر کے افراد سخت پریشان تھے۔ کچھ کریں افتخار صاحب، اگر بارات ایسے لوٹ گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے فکر نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو رخسانہ بی بی، اگر بدنامی ہوئی تو سمجھ لینا میرا تمہارے ساتھ اور تمہارے بچوں سے واسطہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ افتخار صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے بیٹی فاطمہ کو قتل کر ڈالے جس کی وجہ سے انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حارث نے دلہن بنی بہن پر قہر بری نظر ڈالی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے ہاتھوں گولی مار ڈالے۔ تمہاری ڈھیل کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ رخسانہ، کاش تم نے اتنا اعتبار نہ کیا ہوتا، نظر رکھی ہوتی تو معلوم ہوتا یہ کم بخت نظروں کے سامنے کیا کرتی پھر رہی ہے۔ افتخار صاحب نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ آج فاطمہ کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ فاطمہ کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ فلک، فردوس، فہد، حارث اور رخسانہ کا بھی غم اور غصے سے برا حال تھا۔ رخسانہ نے دلہن بنی فاطمہ کو پیٹ ڈالا تھا۔ فلک اور فردوس نے بڑی مشکل سے رخسانہ کو روکا۔ کچھ کریں افتخار صاحب، آپ میری بات کروائیں، میں خود بات کرتی ہوں۔ رخسانہ پریشانی سے بولی۔ کیا کروں بات کر کے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے انتظار کرو جب سب کو معلوم ہوگا، کیونکہ فاطمہ کا رشتہ ختم ہوا۔ افتخار صاحب بے بسی سے بولے۔ مہمان سارے میرے جھال پہنچ چکے تھے، صرف گھر والے رہ گئے جو پریشان تھے۔ کچھ دیر پہلے فاطمہ کو ہونے والا سسر آیا تھا، اس نے ایسی بات کی جسے سن کے افتخار صاحب کو لگا وہ ابھی زمین پر گر جائیں گے۔ شرم کے مارے وہ پانی پانی ہو گئے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ بیٹی فاطمہ کا چکر عمر کے دوست اویس کے ساتھ رہ چکا تھا اور اس کے ساتھ 2 دن مری بھی رہ کر آئی تھی۔ گھر والوں سے کالج ٹرپ کا بہانہ کر کے، اس کے علاوہ فاطمہ نے کئی بار اس سے پیسے لیے تھے اور شادی کا لارا لگائے رکھا، اور اسے خوب کھانے کے بعد پیچھے ہٹ گئی اور شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اویس سے زیادہ امیر لڑکا اسے مل گیا تھا، جس کی وجہ سے فاطمہ نے اپنا راستہ بدل لیا اور اویس سے بیزار ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اویس کو فاطمہ کے دھوکے پر غصہ آیا، جو صرف پیسوں کی خاطر ٹائم پاس کرتی رہی، اور جب اویس سے بہتر کوئی نظر آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ اویس نے کل رات عمر کے موبائل میں فاطمہ کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان لیا اور فاطمہ کی اصلیت کھول دی، جس کے بعد عمر نے ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی پیغام کچھ دیر پہلے عمر کا باپ دے کر گیا تھا اور ساتھ میں ثبوت بھی لایا تھا، جس میں فاطمہ کے اویس کے ساتھ تصویریں موجود تھی اور میسج بھی موجود تھے، جس میں فاطمہ نے کھل کر اپنے پیار کا اظہار کیا تھا۔ رخسانہ نے فاطمہ کے سسرال بات کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، جس لڑکی کا ماضی ایسا رہ چکا ہو اسے ہم کبھی بہو نہیں بنائیں گے، نہ جانے کس کس کے ساتھ ایسا کرتی رہی ہے، اس لیے ایسی کردار کی مالک لڑکی سے ہم واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ ہمارا بیٹا شریف ہے اور اس کی بیوی بھی عزت دار ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی بیٹی کی طرح جس کا اپنا کردار اتنا مشکوک ہے اور بھائی کبھی بیوی کے علاوہ چکر تھا، اور جس کی بہن کو بد زبانی کی وجہ سے طلاق دی گئی۔ ایسے گھر میں اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا کہہ کر فون کھڑک سے بند کر دیا گیا۔ فاطمہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ افتخار صاحب شرمندگی کی وجہ سے کمرے میں بند ہو گئے۔ وہ نہیں جان سکے کیسے شادی پر آئے، لوگوں کو ہینڈل کیا، انہیں کیا کہا کیا نہیں کہا، کیسے سب لوگوں کو واپس جانے کا کہا۔ رخسانہ کا صدمے سے برا حال تھا، یہ حال فلک اور فردوس کا تھا۔ حارث کا غم اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ لوگ باہر طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ گھر کے سب افراد پریشان تھے سوائے رانی کی، جسے چٹ پٹا موضوع مل گیا تھا۔ لوگ فاطمہ کی شادی ٹوٹنے کا افسوس کرنے آتے، لیکن رانی اپنی باتوں سے ان کی ہمدردی پر تیل کا کام کرتی اور گھر میں ماحول گرم ہو جاتا، جس کی وجہ سے رانی اور فلک کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ گھر میں آئے دن جھگڑے رہنے لگے۔ رخسانہ نے کچھ دن بیٹی کی شادی ٹوٹنے کا افسوس منایا، اس کے بعد اپنے رنگ میں واپس آ گئی اور رانی پر زویا کی طرح حکمرانی کرنی چاہی، لیکن اس میں وہ ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ اے رانی تھی، زویا نہیں جو رو دھو کر چپ کرتی۔ رانی ایک بات کی 10 جواب دیتی اور گھر کا سارا کام فاطمہ اور فلک کو کرنا پڑتا۔ خود سارا دن رانی آرام کرتی، اس پر بھی وہ فاطمہ کو تانا دیتی اس کی شادی ٹوٹنے کا۔ افتخار صاحب نے رخسانہ سے کہا، ہم نے زویا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی تھی، اس کے ساتھ ظلم کیا، ناحق ہمیں اس کی سزا ملی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، زویا بہت اچھی تھی،
اس کی قدر نہیں کی۔ اس رانی نے ناک میں دم کر دیا۔ ایک بات کے 10 جواب دیتی ہے، بدتمیزی الگ کرتی ہے، فلک اور فاطمہ کے ساتھ لڑتی ہے، حارث کے کان الگ بھرتی ہے۔ جہاں بھی جاتی اپنے کمرے کو لاک کر جاتی تاکہ اس کے کمرے میں کوئی نہ جا سکے۔ کل بھی وہ کہہ رہا تھا اگر آپ لوگ میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتے تو میں کرائے کا مکان لے کر وہاں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں اب رہنے کا فائدہ نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پورے محلے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ رخسانہ کی بات پر افتخار نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا گئے، جیسے کہنے کو پاس کچھ بچا ہی نہ ہو۔ ان 2.5 مہینوں میں سب بدل گیا تھا۔ فاطمہ کی شادی ختم ہونے کے بعد کس طرح انہوں نے لوگوں کے منہ بند کروائے، لوگ اپنے اپنے اندازے لگاتے اور ہمدردی کے نام پر ذلیل کر کے چلے جاتے۔ اس بدنامی کے بعد وہ لوگ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ فردوس کے سسرال والوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی، وہ میکے نہیں جا سکتی۔ اب افتخار صاحب نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر رخسانہ باہر سبزی لینے جاتی یا گھر کا سودا صرف تو عورتیں آپس میں سر جوڑ لی تھی اور باتیں کرنا شروع ہو جاتی، کیونکہ پورے محلے میں بات پھیل چکی تھی، فاطمہ کی شادی کیوں ٹوٹی۔ لوگوں نے فاطمہ کے کردار پر بہت باتیں کی، ساتھ ساتھ رخسانہ کی تربیت پر بھی انگلی اٹھائی۔ حارث کے ساتھ رانی کا رویہ کافی حد تک تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ جاننے سے قاصر تھا۔ تو اس کنگلے کے پاس اب کیا تلاش کر رہی ہے؟ خالی ہو چکا ہے وہ، چھوڑ دفع کر اسے اور واپس آ جا۔ ویسے بھی وہ رئیس روز تیرا پوچھتا ہے اور میں بہانے کر کر کے تک چکی ہوں۔ تو نے کہا تھا شادی کے بعد حارث کا سب کچھ اپنے نام کر لوں گی اور چھوڑ دوں گی اسے۔ اماں مجھے کیا پتا تھا جو نظر آ رہا تھا وہ سب جھوٹ ہوگا۔ اس کی ماں نے کچھ عرصہ پہلے ہی گھر اور زمین بیٹیوں کے نام کرا دی تھی۔ اب حارث کے ساتھ ساتھ وہ بھی حصے دار ہیں جائیداد میں۔ رانی کی حصے میں سب گھر والوں کے لیے انتہائی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو فکر نہ کر اماں، میرا نام بھی رانی ہے۔ میں نے کل رات ہی جائیداد کے پیپر حاصل کر لیے تھے ڈھونڈ کے، اب بس کل آ رہی ہوں تمہاری طرف، پھر وکیل سے مل کر اپنے نام کر لوں گی اور خلا کا کیس کر دوں گی۔ سچ پوچھو تو میں بھی تنگ آ گئی ہوں، بس اب خالی محبت سے کام نہیں چلتا جب جیب خالی ہو۔ اب بس جلدی سے اپنا کام ہو جائے اور گھر اپنے نام کر لوں۔ رانی کی آواز حارث کے کانوں میں پڑی۔ آواز اوپن ہونے کی وجہ سے دوسری طرف کی گفتگو بھی حارث نے سن لی تھی۔ دروازے کے پار کڑے حارث کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی اور اپنی جگہ سن سا ہو گیا۔ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ وہ رانی کے پیار میں پاگل سب کچھ بھول بیٹھا تھا اور رانی کیسے اسے الو بناتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنا بڑا دھوکہ کرو گی میرے ساتھ۔ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں، ذلیل عورت۔ انتہائی غصے کے عالم میں حارث کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے رانی باتھ روم میں داخل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے حارث کچھ نہیں کر پایا۔ بیڈ پر پڑا رانی کا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وقت کی رفتار سے زویا کی بھی زخم بھرنے لگے تھے۔ ہر طرف اداس رہنے والی زویا نے خود کو وقت کے ساتھ سنبھال لیا تھا۔ شروع میں زویا جس درد اور تکلیف سے گزری وہ ٹوٹ کے رہ گئی تھی۔ ہنسنا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت کمرے کی تنہائی میں رہتی اور اللہ سے شکوے کرتی رہتی۔ لیکن اوہد فاروق صاحب اور گھر والوں کے بے تحاشا پیار نے اسے واپس زندگی طرف موڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زویا کی طلاق کی وجہ سے اوہد کی شادی کینسل کر دی گئی تھی۔ اشرف صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ حیا اور ارمش روزانہ زویا کے پاس آتی اور اس کا دل بہلاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زویا ارمش کے ساتھ کافی حد تک اٹیچ ہو گئی تھی۔ ارمش بھی اپنا زیادہ وقت زویا کے ساتھ گزرنا پسند کرتی تھی۔ ارمش 1 سال کی ہو گئی تھی۔ حیا کے بعد اگر اسے کہیں سکون ملتا تو وہ زویا کی گود تھی، جہاں آ کر وہ رونا بھول جاتی تھی اور خوش ہو جاتی تھی۔ ارمش کی زویا کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ دیکھ کر حلیمہ سمیت باقی افراد بھی انتہائی خوش ہوئے، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے زویا زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ جو کوئی اور نہ کر سکا وہ ارمش کے وجود نے کر دیا تھا۔ زویا کی بھی وہ بہت پیاری ہو گئی تھی، اپنے ہاتھوں سے اسے نہلاتی اور نرم غذا کھانے کو دیتی۔ زیان کا رزلٹ آیا تو اس نے ٹاپ کیا۔ اچھے رزلٹ کی وجہ سے اسے بہت جلدی نوکری بھی مل گئی۔ اسی خوشی کی وجہ سے سب گھر والوں کو ٹرپ دینے کا سوچا اور شام کو سب کو تیار رہنے کا کہا۔ اس ٹرپ میں پلوشا حیا بھی شامل ہو چکی تھی اور دوپہر سے ہی فاروق صاحب کے گھر آ گئی تھی۔
کیونکہ حلیمہ اور اشرف کو دوسرے شہر جانا تھا، جس وجہ سے دونوں لڑکیوں کا اکیلے گھر رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ اسد کو جاب کی وجہ سے واپس جانا پڑ گیا تھا، اس لیے وہ پاکستان صرف 2 ہفتے ہی رہا اور پھر واپس چلا گیا، جبکہ حلیمہ کا ارادہ حیا کی شادی کر کے جانے کا تھا، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ہانیہ رات کو باہر جانے کے لیے الماری کھولے کپڑے دیکھ رہی تھی جب ڈور بیل ہوئی۔ حیا اور پلوا شاہ زویا کے کمرے میں تھی، جبکہ فاروق اور مسرت کسی کے گھر گئے ہوئے تھے، اس لیے ہانیہ کو خود ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ ہانیہ نے پوچھنے کے بعد دروازہ کھولا تو سامنے ہی پارسل والا ہانیہ کے پاس پارسل لیے کھڑی تھی۔ جی یہ مسز زیان کے لیے، زیان صاحب نے بھیجا ہے۔ جی میں ہی ہوں مسز زیان۔ ہانیہ حیران تھی، اس میں کیا آیا ہے؟ آپ یہاں سائن کر دیں۔ سائن کرنے کے بعد بھاری بھرکم پارسل لیے اندر آ گئی اور کارڈ میں لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگے، اس لیے میری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کرو اور شام کو یہی ڈریس پہن کر تیار رہنا۔ فقط تمہارا زیان۔ ہانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی اور پارسل پر لگی ٹیپ کو اتارنے لگی۔ جیسی پیکنگ ہٹی، سامنے ایک خوبصورت ڈریس موجود تھی، میچنگ جیولری اور ہائی ہیل کے ساتھ۔ ہانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ڈریس کھول کر دیکھا تو وہ سی گرین رنگ کا شیفون کا بہت ہی خوبصورت فراق تھا، جس پر کالے رنگ کے بہت خوبصورت سٹون اور کڑائی سے کام کیا گیا تھا۔ ساتھ میچنگ بلیک رنگ کی ہائی ہیل تھی اور نفیس سی جیولری جس میں ایئرنگ اور بینکس شامل تھی۔ ہانیہ کے دل میں زیان کے لیے محبت ایک دم بڑھ گئی تھی۔ زیان کی محبت میں ہر دن گزرنے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ وہ ہانیہ کا خیال رکھتا، اس لیے ساتھ وقت گزارتا اور پیار کے ساتھ اسے ڈیل کرتا، جس کی وجہ سے ہانیہ نے اپنے تلخ رویے کی زیان سے معافی بھی مانگی تھی اور اسے اپنے ساتھ کا یقین بھی بخشا تھا۔ ہانیہ کے والد بھی اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ فرزانہ نے سب کے سامنے معافی مانگی، ہانیہ اور مرتضیٰ سے۔ ہانیہ کے کہنے پر مرتضیٰ نے فرزانہ کو معاف کر دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ خفقی سے حارث کو کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ رانی کے سارے موبائل کی تلاشی حارث نے کر لی تھی، جس میں رانی کی بے وفائی کے واضح ثبوت اسے مل گئے تھے۔ کہیں انجان نمبر اس کے پاس بھی سیف تھے اور ان میں کی گئی چیٹ حارث کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اپنی بہن کے ساتھ کی گئی چیٹ میں وہ کھل کر اسے بتا رہی تھی زویا کے ساتھ کی گئی اپنی گفتگو۔ رانی نے زویا کو نیچا دکھانے اور اسے چیلنج کیا تھا، تمہیں میں حارث کی زندگی سے باہر کر دوں گی، تم دیکھنا، تم سے حارث کو چین کر دکھاؤں گی زویا بی بی، تمہیں خالی ہاتھ کر دوں گی، تم سے ایسا بدلہ لوں گی، یاد رکھو گی۔ حارث کو یہ بات آج پتہ چلی۔ زویا اور رانی کی آپس میں بات ہو چکی تھی اور وہ بھی واٹس ایپ پر۔ رانی اور زویا کی چیٹ پڑھ کر، جس میں رانی نے زویا کو بہت برا بھلا کہا تھا اور دھمکیاں دی تھی زویا کو کہ وہ حارث کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ اور حارث ایک ہونا چاہتے تھے، تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہا، تم دفع ہوگی تو وہ میرا ہوگا، نکل جاؤ ہماری زندگی سے اور ہمیں ایک ہونے دو۔ حارث تم سے نہیں مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کے دل میں صرف اور صرف میں ہی ہوں، تم نہیں۔ تم سے وہ یہ رشتہ زبردستی نبھا رہا ہے، تم ڈھیٹ بن کے زبردستی اس کے ساتھ رشتہ چلا رہی ہو، جب جانتی ہو وہ صرف رانی کا ہے، تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، تو کیوں رکی ہوئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں۔ زویا کا بھی ایک جوابی غصے بھرے میسج موجود تھے۔ رانی نے اپنی اور حارث کی ایک تصویر زویا کو سینڈ کی ہوئی تھی، جس میں حارث اور رانی بہت قریب تھے۔ اس تصویر کے ذریعے رانی نے زویا کو اس کے اوقات بتائی تھی۔ حارث کے دل میں درد سا اٹھا، جو کچھ حارث زویا کے ساتھ کرتا رہا، دھوکے دیے، جھوٹ بولے، غصہ کیا، ہاتھ اٹھایا، آج حارث کو اپنی ایک ایک زیادتی کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنی صفائی سے وہ زویا کو بے وقوف بناتا آیا تھا، جبکہ وہ سب جانتی تھی، پھر بھی بار بار موقع دیتی رہی۔ اور وہ کیا کرتا رہا اس کے ساتھ؟ حارث کی آنکھوں میں دھند سی جمع ہونے لگی، آنسو کا سمندر آنکھوں میں سمٹ آیا۔ حارث بچوں کی طرح رو رہا تھا، اسے اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ بے چین تھا، رانی کا ساتھ پا کر وہ دل سے خوش نہیں ہو سکا تھا، اندر ہی اندر اسے کوئی چیز الجھا رہی تھی۔ کئی بار اسے زویا شدت سے یاد آتی، جب رانی کو اپنی ماں کے ساتھ لڑتے دیکھتا اور بہنوں کے ساتھ۔ رانی کی زبان درازی سے وہ بھی کچھ ٹائم بعد تنگ آ گیا تھا، ہر وقت حارث کو ذہنی ٹارچر کرتی،
ماں بہنوں کے خلاف کرتی، مرضی سے گھر کا کام کرتی اور ہر وقت موبائل میں مصروف رہتی۔ حارث نے کئی بار سمجھانا چاہا، الٹا وہ بدتمیزی کرتی اور اونچا اونچا بولتی۔ مجبوراً حارث کو چپ ہونا پڑتا۔ آج حارث کو سب یاد آ رہا تھا، اب سوائے رونے کے اس کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ حیا نے سب سے چھپ کر اپنے ساتھ لایا گفٹ احد کے کمرے میں رکھا، جو وہ اسپیشل احد کے لیے باہر سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ سب کو گفٹ دیے تھے، صرف احد کا رہ گیا تھا، جو وہ زویا کی پریشانی کی وجہ سے دے نہ سکی تھی اور سامان میں واپس رکھ دیا تھا تاکہ جب حالات ٹھیک ہوں تب دے سکے۔ آج یہاں آتے ہوئے اسے یاد آیا تو نکال کر لے آئی اور اب سب سے چھپا کر احد کے کمرے میں رکھنے آئی تھی۔ سامنے وال میں لگی احد کی مسکراتی تصویر نے اس کے باہر جاتے قدم روک لیے اور وہ واپس پلٹ آئی۔ کتنے پتھر دل ہو تم، تمہارے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا، میرے دل میں صرف تم بستے ہو، میری ہر خوشی غم سب تمہارے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور تم پلٹ کے دیکھتے تک نہیں۔ میں اکیلی اس رشتے کو سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگی ہوں احد، مجھے ایسا لگتا ہے میں تمہارے بغیر بالکل اکیلی ہوں۔ تمہاری بے رخی ویسی کی ویسی قائم ہے، میرے سامنے تم آتے نہیں، اگر کوئی غلطی سے آ جاؤ تو بالکل اجنبی بن جاتے ہو۔ ہماری شادی ہونے والی ہے، میں نہیں چاہتی میری زندگی میں زویا کی طرح ویران گزرے اور بنا جرم کے میں بھی سزا کاٹوں۔ تم سے پیار کرتی ہوں احد، چاہ کے بھی نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ تمہاری خاموشی بے رخی مجھے تکلیف دیتی ہے احد، پلیز احد پہلے جیسے بن جاؤ، جسے دیکھتی ہی مجھے یہ احساس ہوتا تھا یہ صرف میرا ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے دو جسم ایک جان ہے ہم، لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت کر دیا تم نے۔ زویا کے ساتھ جو ہوا اس کا قصوروار مجھے بھی سمجھنے لگے اور سزا دینے لگے۔ تم مجھ سے پیار کرتے تھے، کہاں گیا وہ پیار احد؟ حیا احد کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی، اپنے دل میں موجود ساری باتیں اس سے کہہ ڈالی تھی، جیسے وہ تصویر سب سن رہی ہو اور حیا کو سمجھ رہی ہو۔ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے شخص نے سب سن لیا تھا اور اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ حیا کے آنسو اسے نادم کر گئے تھے، حیا کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا، حیا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ حیا نہیں چاہتی تھی کمرے میں کوئی ہے۔ احد حیا کے کمرے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی گھر آیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کی نیت سے واش روم گیا، تبھی پیچھے حیا کمرے میں داخل ہو گئی۔ احد چینج کرنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر آنے لگا، سامنے حیا کی پشت نظر آئی جو احد کی تصویر کو دیکھ رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ احد وہی رک گیا اور حیا کی باتیں سننے لگا جو روتے ہوئے دکھ سے احد کی بے رخی کا گلہ کر رہی تھی۔ احد کو حیا کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ تم بہت برے ہو احد، سچ کہا، میں بہت برا ہوں، تمہارے قابل نہیں ہوں۔ حیا کو احد کی آواز اپنے پیچھے سنائی دی۔ حیا نے ایک دم مڑ کر دیکھا، سامنے ہی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے، گیلے بال ماتھے پر سجائے احد کھڑا تھا۔ حیا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ احد حیا کی کیفیت سمجھتے ہوئے حیا کے بالکل پاس آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا، میں یہ تو نہیں کہوں گا مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں رلایا ہے، دکھ دیا ہے، میں نے بہت برا کیا ہے تمہارے ساتھ، لیکن تم پھر بھی مجھ سے پیار کرتی رہی، میری بے رخی کے باوجود تمہارے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیوں حیا اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ میں تمہارے سچے پیار کے قابل نہیں ہوں۔ حیا کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، جیسی ہی آنکھ کھلے گی سب ختم ہو جائے گا۔ یک ٹک احد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہی ہو۔ حیا، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رویے پر، احد نے حیا کو کھویا ہوا دیکھ کر کہا۔ احد میں اتنا چینج دیکھ کر حیا حیران رہ گئی۔ حارث روتے روتے ڈھال ہو چکا تھا۔ زویا کے ساتھ کی گئی زیادتی کا حارث کو شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ حارث نے روتے ہوئے زویا کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی لیکن آگے سے زویا نے فون پیک نہ کیا۔ زویا پلیز مجھے معاف کر دو، ایک بار میرا فون اٹھا لو، میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حارث نے میسج ٹائپ کیا اور زویا کے نمبر پر سینڈ کر دیا اور خود پارک میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تو پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ کہانی کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔